death. Life. When the horrors of living outweigh the horrors of death, human beings commit suicide. تو میں آپ سے پورا متفق ہوں کہ انسان اذیت دکھ کرب مسئلے کی اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے جان رضا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے. یہاں پر ان کا سوال ایک نظریاتی حوالے سے تھا، اور اس میں جتنے سوشلسٹ جو لیڈرز ہیں جن کے لیے میرے دل میں سب سے زیادہ احترام ہے وہ ہو چی من تھے. اور اس وجہ سے کہ ہو چی من جب انقلاب آ گیا ویتنام میں، اس کے بعد جب کمیونسٹوں نے خود سرمایہ داروں کا قتل و غارت شروع کیا، تو ہو چی من اور بابا جی ایک محفل میں، ایک جلسے میں انہوں نے پبلکلی وہ روئے، دیٹ مین کرائیڈ، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو میرے ڈسائپلز یا میرے شاگرد یا میرے فالوورز ہو، ناؤ یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ دیٹ ادر پیپل ڈیڈ. ہمارا مقصد یہاں پر امن، عائشتی، انصاف لانا ہے، لیکن قتل و غارت نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس لیول تک ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کس لیول کے آگے جا کے. تو میرے نزدیک یہ مختلف جو نظریات ہیں اس کے اندر یہ ایک پوٹینشل ہے کہ جب فلسفی ہے، جب اس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے، جب اس میں اختلاف و رائے ہو سکتا ہے، اس وقت تک ایک ڈائلاگ کی سچویشن چل رہی ہے. ڈیموکریسی ان ون ورڈ از اے ڈائلاگ. جب وہ مونولوگ بن جاتا ہے تو دین ہم وہ ڈیموکریسی سے آٹوکریٹک اور ایک جو نا فنڈامنٹلسٹ ایٹیٹیوڈ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر وہ ملیٹنٹ ہو جائے تو دین بیسیکلی فار دیٹ آئیڈیالوجی فرام لیفٹ اور رائٹ. تو یہاں پر ہمارے مطلب لیفٹ کے دوست بیٹھے، ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ چلتا رہتا ہے. میں 85% ان کے ساتھ ہوتا ہوں کیونکہ وہ میں بھی آدرش ہے. جو 15% ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی جو جان ہے وہ کسی انسان کو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے. اس وجہ سے میں کیپٹل پنشمنٹ کے بھی خلاف ہوں. اگرچہ اس نے قتل کیا ہے لیکن ہم اس کو روک سکتے ہیں، اس کو کسی جگہ پہ اس کی جو دہشت گردی ہے اس کو روک سکتے ہیں، لیکن ہم اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کی جان لے لیں گے. میں ذاتی طور پہ میں اس کے موقف کے حق پہ نہیں ہوں، لیکن یہ میری ایک رائے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں میں سچ کہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں. تو میرا مقصد اس کتاب کا یہ تھا کہ جو میں نے پڑھا، جو میں نے سوچا، جس پر میں نے غور کیا، وہ دوستوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور مجھے اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ اس کا جو ری ایکشن ہے، ایک جو تاثر ہے، وہ بہت ابھی تک جو 3-4 دوست ہمارے، سہدیو کمار صاحب نے ایک بہت خوبصورت ریویو لکھا، ہمارے ایک سہدیو وہاں پر اشتیاق احمد صاحب انہوں نے لکھا، فرزانہ نے، باشانی صاحب نے لکھا. ہمارے ایک دوست کو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ختم کروں. آئیڈیالوجی کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخی طور پہ ہمیشہ کچھ لوگ آئیڈیالوجی کی فیور میں رہے، کچھ لوگ آئیڈیالوجی کے خلاف رہے، کسی بھی آئیڈیالوجی. اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے جدوجہد کرنے والوں کو ریبل کہا گیا اور فریڈم فائٹر. تو along the way ایک وقت آیا جب ہم نے ریبل کی اصطلاح چھوڑ دی، اب سب دہشت گرد ہیں. یہ کب ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے. جناب جی ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصحاب بست و فساد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرز. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ تاریخ مطلب جرنیل جو فاتح ہے وہ لکھتا ہے. تو میرے نزدیک جو میں آج کل امریکن آرمی کی جو تاریخ ہے اس کی نفسیات پڑھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کے لیے ایک شوق تھا جب ایک مارشل نے، ایک جنرل تھے جن کا نام مارشل تھا، انہوں نے ہزاروں فوجیوں کا جب انٹرویو لیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے تقریباً 90% نے موقع پر بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا، قتل نہیں کیا. مطلب they did not kill although they had the chance to kill, the enemy was there. تو ان کو پتہ چلا کہ انسان کے اندر کسی دوسرے انسان کو نہ مارنے کا ایک جذبہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے کوریا کی وار اور باقی جو وارز ہیں اس میں ایک پروسیس کیا جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ہیومنائزنگ دا اینمی. تو وہاں پر آپ امریکن آرمی میں سب ان کو کہتے ہیں آل عربز آر اینیملز، آل مسلمز آر ٹیررسٹ، آل دیز مڈل ایسٹرن پیپل آر تو یہ ایک طرح سے بڑی سوچی سمجھی سوچ کے مطابق کہ دشمن کو آپ جب ڈی ہیومنائز کرتے ہیں، تو جب آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو آپ انسان کو نہیں قتل کر رہے ہوتے، آپ اس مسلم کو، عرب کو، ایک اینیمل کو اس کو کر رہے ہیں. تو آپ
کیونکہ جنہوں نے قتل کیا بعد میں جو ہم جانتے ہیں PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا نفسیاتی طور پہ کہ جنہوں نے قتل کیا بھی وہ اس کی جو ریئیکشن ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو میرے نزدیک جن کو ہم فریڈم فائٹر کہتے ہیں آزاد منش لوگ, ان کو جو دشمن اس کو آپ جب اس کو اپنی ان کے خلاف جو کوشش ہے ان کے ساتھ جو جدوجہد ہے اس کو نلیفائی کرنے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریجولی آہستہ آہستہ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. اور میں نے جب میں ٹین ایجر تھا تو ایک میرا ہیرو جو تھا وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ محمد علی کلے, کلاسیس کلے. جب محمد علی کلے بن گیا تو ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہیرو, میرے لیے ایک زمانے میں ہیرو تھا. تو اس سے جو میں نے سیکھا گریلا وار کی پہلی تکنیک کہ وہ ہم دیکھتے تھے, میں بچہ تھا یہ ٹین ایجر تھا, کہ وہ پہلا راؤنڈ ہار رہا ہے, دوسرا ہار رہا ہے, تیسرا, وہ 7 راؤنڈ ہار گیا ایک دفعہ محمد علی کلے, اور 8ویں راؤنڈ میں وہ اٹھا اور اس نے 9ویں راؤنڈ میں اس کو مطلب ہے کہ ناک ڈاؤن کر دیا. تو جب لوگوں نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم تو ہار گئے. اس نے کہا نہیں میں ہارا نہیں تھا, میں اپنے دشمن کو تھکا رہا تھا. میں تو روز میں تھا, لیکن جب مجھے لگ گیا کہ دشمن تھک گیا ہے, ناؤ ہی از 2 punches and he'll be down. یہ جو وار فیئر ہے جو میرا ایک اس میں جو پورا میں کوئی پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہوں, میرا ایک نفسیاتی حوالہ ہے. جو آپ نے بات کی یہ الفاظ جو ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے کون فریڈم فائٹر ہے, کون آپ کا دشمن ہے اور کون جو ہے وہ ایک شر انگیز اور تخریب کار اور کس طرح کی وہ کام کر رہا ہے. تو یہ ایک ڈسکشن ہے جو میرے پاس اس کے سارے جواب نہیں ہیں, لیکن کم از کم یہ تھا کہ میں ان سوالوں کو سرفیس پہ لانا چاہتا تھا تاکہ ہم لوگ اس پہ ڈسکس کریں کہ جب ہم کسی کو جج کرتے ہیں یا ہمارا جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ جب ہمیں جج کرتے ہیں تو ہم ایک خاص نفسیاتی سائیکل آف وائلنس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب سائیکل آف وائلنس میں آپ داخل ہو جائیں تو دین گریجولی اٹ گوز فرام بیڈ ٹو ورڈس. اور ہمیں کس طرح اس کنڈیشننگ کو, میڈیا بھی ایک کنڈیشننگ ہے کہ آپ کو میڈیا چاہے وہ CNN میں کیا ہو کہ ہم گریجولی وہ اس پورا جو نریشن ہے جس کو یہ باشانی صاحب آگے بڑھا رہے تھے کہ ایک نیریٹو کریٹ ہوتا ہے, اور وہ نیریٹو جب آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کے اندر اتنے سکٹ ان ہو جاتے ہیں کہ ہم 5-10 سال کے بعد اس جس کو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنی دفعہ آپ ریپیٹ کریں کہ وہ سچ ہو جائے. اس کو سمجھنا یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے لیے جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کی جب کریٹیکل تھنکنگ کو متاثر کرنی شروع کرتی ہے, آپ کو برین واش کرنا شروع کرتی ہے, وہ ایک خطرے کی بات ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فیملی آف دا ہارٹ کا ایک مقصد تھا کہ ہم ایک ڈائلاگ رکھیں, ہم میں سے ہر شخص اپنی ایک رائے رکھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی فرد یا کسی جماعت کو یہ حق نہیں کہ وہ زبردستی بائی فورس اپنی اس آئیڈیالوجی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرے, اور اگر وہ نہ کرے تو ان کے ساتھ ایک جبر کرے. یہ ایک جو ہے میرا بنیادی موقف ہے اور یہ سب اسی کا ایکسپریشن تھا. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اس میرے نقطۂ نظر کو سننے کا مجھے موقع دیا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب